حیدر کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ واشتہ، اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ طیبہ نے روکنے کی کوشش کی مگر بے سود وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر کئی صورتیں حیدر پر پڑھ کے پھونکی تھی۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی وہ کھڑکی میں سے اسے دیکھتی رہی۔ گاڑی نے ٹرن لیا تو وہ پردے برابر کر کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ یہ سب تو معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ جب کبھی حیدر کا موڈ آف ہوتا وہ اس کے جذبات کا خیال کیے بغیر اپنی ضد پر اڑ جاتا۔ غصے میں کبھی اس کو احساس نہیں ہوا تھا کہ طیبہ کے نازک دل کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے۔ اب تک تو اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ اپنی فطرت کا کیا کرتی۔ لوازمات سے سجی ٹیبل کو دیکھ کر اس کو رونا آ گیا۔ مینگو شیک کو فریج میں رکھتے ہوئے اس نے کتنے آنسو بہا دیے۔ ہاف فرائی ایگ، بریڈ، جیم اور کیک ایک ایک کر کے ساری چیزیں اٹھاتے ہوئے وہ بڑی سخت دل برداشتہ تھی۔ حیدر زیادہ چائے نہیں پیتا تھا جبکہ طیبہ کی آنکھیں چائے کے بغیر کھلتی نہیں تھی، لیکن اس وقت چائے پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بچوں کو دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ دونوں 2.5 سال کے ہو رہے تھے، بے حد صحت مند اور خوبصورت۔ اس نے باری باری دونوں کی پیشانی چومی اور پھر لانج میں آ کر بیٹھ گئی۔ دل بھر بھر کے آ رہا تھا، وہ جتنی بھی کوشش کرتی صبح کے وقت ضرور کوئی نہ کوئی بدمزگی ہو ہی جاتی۔ جب سے وہ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی حیدر اکثر ہی کسی نہ کسی بہانے سے ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو صرف شک تھا، اسے اب یقین ہونے لگا تھا کہ حیدر جہلم جاتا ہے۔ اسے حیدر کے جہلم جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کے کھورے رویے اور بے حسی پر کڑھتی رہتی تھی۔ یہ تو معمول کی باتیں تھی اس کے لیے۔ صبح صبح حیدر یوں ہی نہیں ہنگامہ مچائے رکھتا تھا۔ طیبہ کا ایک پیر کچن میں اور دوسرا بیڈ روم میں ہوتا تھا۔ طیبہ میرا وائلٹ نہیں مل رہا، وہ دوڑتی ہوئی بیڈ روم میں آتی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے وائلٹ کو دیکھ کر اسے بھی غصہ آ جاتا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے وائلٹ لہراتی تو وہ انجان بن کر بھولے پن سے بولتا، اچھا ادھر رکھا تھا مجھے تو نظر نہیں آیا، یا پھر میری بلو والی فائل نہیں مل رہی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر فائل برآمد کرتی۔ ذرا موبائل تو چارجنگ پر لگانا۔ وہ فرائی پان میں انڈا ڈالنا بھول کر موبائل کو دیکھنے لگتی۔ گھی گرم ہو کر اچھلنے لگتا۔ وہ چائے بنا رہی ہوتی تو حیدر ایک دفعہ پھر چیختا ہوا اس کے سر پر پہنچ جاتا، میرے ساکس تو ڈھونڈ دو، نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ ساکس ڈھونڈنے آتی تو نیا آرڈر جاری ہو جاتا، یہ بلیک شوز رہنے دو، برون پالش کر دو۔ طیبہ جوتے پالش کرنا شروع کرتی تو حیدر تیار ہو کر ٹیبل تک آ جاتا۔ اسی سنہ میں ناشتہ ادھورا رہ جاتا، نتیجہ وہ جلتا، باتیں سناتا، آفس ستار آتا۔ اس سارے قصے میں اپنا قصور نہ ہونے کے باوجود وہ خود کو کوستی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اس سے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ دیا کے رونے کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ دونوں بہن بھائی نہ صرف اٹھ چکے تھے بلکہ رونے کا بھی پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ دیا اور زید کے منہ دھلا کر اس نے باری باری کپڑے چینج کیے، بیڈ روم کی چیزیں سمیٹی۔ ان دونوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ناشتہ کرواتے ہوئے اس کا دھیان بٹ گیا۔ دونوں تھے بھی بلا کے شرارتی، کوئی ڈیکوریشن پیس ان کے ہاتھوں سے نہیں بچا تھا۔ وہ تو سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ ان کی 3ری سالگرہ پر انہیں جسے اچھے اسکول میں داخل کروا دے گی۔ آرام سے کارٹون دیکھو اور خبردار جو شرارت کی تو اور دیا آپ بھائی سے ذرا دور ہو کر بیٹھو۔ کارٹون لگا کر اس نے ان دونوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ پلیٹ میں تھوڑے تھوڑے چپس ڈال کر اس نے دیا اور زیدی کے سامنے رکھے تھے تاکہ وہ دونوں مصروف رہیں۔ دیا نے شرارت سے بھائی کی پلیٹ میں ہاتھ مارا تھا، یہ تو حد ہی ہو گئی۔ ذرا بھی تنبیہ کا اثر نہیں ہوا تھا، طیبہ کے گھرانے کا الٹا اثر ہوا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی اور پھر دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ یقیناً لاڈ کا موڈ ہو رہا تھا۔ طیبہ نے اٹھا کر اس کی گال چومی، پھر صوفے پر بٹھاتی ہوئی بولی، مجھے کام کر لینے دو، پھر پاپا بھی آ جائیں گے اور میں نے کھانا بھی بنانا ہے۔ پاپا کدھر گئے؟ آفس، طیبہ کی بجائے زید نے جواب دیا۔ طیبہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں کارٹون دیکھنے میں مصروف ہو گئے لہٰذا وہ آرام سے کام کر سکتی تھی۔ حیدر کے کئی مرتبہ کہنے کے باوجود اس نے کام والی نہیں رکھی تھی۔ کام تھا بھی کتنا، سارا دن بور ہونے سے بہتر تھا کہ وہ مصروف ہی رہتی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے کچن صاف کیا، بچوں کے کپڑے سرف میں بھگوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے گھر کی ڈسٹنگ کی۔ حیدر کو ڈسٹ سے سخت الرجی تھی۔ حیدر کی امی بھی بے حد صفائی پسند خاتون تھی۔ مجال ہے جو گرد کی تہ نظر آ جائے، حتیٰ کہ ڈسٹ بین بھی چم چم کرتی تھی۔ کام سے فراغت کے بعد اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ دیا اور زید کی آواز نہیں آ رہی تھی جبکہ ٹی وی چل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں ٹی وی ہال میں آئی تو دیا صوفے پر جبکہ زید کارپیٹ پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے نرمی سے زید کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور دیا کے اوپر چادر ڈال کر ٹی وی بند کر دیا اور خود بھی کارپیٹ دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ذہن جہلم میں اٹکا ہوا تھا۔